بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام على معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و اتقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے جس قدر یہاں صاحبان اسلام و ایمان تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں اس آیت کا
چند لفظوں میں شان نزول عرض کیے دیتا ہوں ہر دو کے اعتبار سے، یعنی علماء عامہ اور علماء خاصہ، یعنی علماء اہل سنت حضرات اور علماء اہل تشیع حضرات، دونوں کے ہاں تقریباً جس آیت کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ جب رسول پاک، کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 41 یہ میرے علماء اہل سنت حضرات کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ پیش کیا ہے، اور اہل تشیع کی شیعہ کی باقی تفسیریں ساتھ ہیں۔ تو ان میں یہ درج ہے کہ جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں پہنچ کر اپنے نور مجسم ہونے کے ناطے سے مدینے کو مدینۃ المنورہ بنا چکے۔ نہیں صاحب اس طرح نہیں، دیکھیں میرا فکرہ لیں، آپ کیمرے کو مت دیکھیں بھئی، کیمرہ تھوڑا سا استعمال کر کے روک دیں، میری بات سنیں میں نے کیا عرض کیا ہے۔ ہر دو کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں یہ تفسیر متفق علیہ ہے کہ جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں جلوہ فکن ہو چکے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہونے کے ناطے سے، یعنی نور مجسم ہونے کے اعتبار سے جب مدینے کو مدینۃ المنورہ بنا چکے۔ اب ان بچوں نے تو نہیں بولنا نا، بولنا تو آپ نے ہے نا۔ تو کچھ عرصے کے بعد مدینے کے وہ اصحاب کرام جو انصاری کہلاتے تھے، ان کے چند ایک بزرگ کچھ دنانیر لے کر، دینار کی جمع ہے دنانیر، اس کی جو تعداد لکھی ہوئی ہے وہ ہے 700 سے لے کر 800 تک، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہنم کے گڑھوں میں دفن تھے، آپ نے اپنی تبلیغات اسلامیہ کے سائے میں ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بچوں جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ آپ نے ہمیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، ہم شیطانیت کی تاریک راہوں میں دامت ٹوئیاں مار رہے تھے، آپ نے ان اندھیروں سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا نور دکھا دیا۔ دیکھیں صاحب ایک فکرہ دے رہا ہوں، جو مزاجن نہیں بولنا چاہتے لیکن یہاں انہیں بولنا چاہتے، یا رسول اللہ ہم انسانیت نما انسان تھے۔ بڑا افسوس ہے کہ نہیں دیا گیا، کمال ہے جی سامنے بیٹھنے والوں۔ یا رسول اللہ ہم انسان نما، انسان کی شکل میں انسان تو تھے لیکن حقیقتاً ہم حیوانات سے بچر کر بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس سے بڑی بدتر زندگی اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا دبا کر انہیں زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔
اسلامیہ کے سائے میں ہم پر ظاہر کیا کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یہ 700 800 دنانیر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم فقیروں سے یہ قبول فرما لیجیے۔ شہادت تفسیر ہے مشترکہ، اب آگے ہے علماء تشیع کی تفسیر جو ذرا اس سے ہٹ کر ہے، میں وہ دو فکریں دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک، یہ علماء تشیع کی تفسیر میں رسول پاک نے اپنے ان پیارے پیارے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، تم جانتے ہو نا میں مظہر غنی عن العالمین ہوں۔ دیکھو بھائیو، دیکھو بیٹو، جو بول سکتے وہ بولو۔ میرے پیارے پیارے صحابیوں، بیٹا دیکھیں گے میری طرف، میرا جان، میرے پیارے پیارے صحابیوں، تم اچھی طرح جانتے ہو نا میں مظہر غنی عن العالمین ہوں، میں دولت دنیا و دین ہوں، میرے اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلتی ہے۔ نہیں صاحب نہیں، جو بول نہیں رہے میں بڑا حیران، میرے اشاروں سے بیٹا میری طرف دیکھو، میرے اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلتی ہے، میرے ارادوں سے بگڑی تقدیر سنورتی ہے۔ بیٹا نعرہ نہیں لگایا تم نے، میرا جان، مل کے نعرہ حیدری۔ میرے ارادوں سے بگڑی تقدیر سنورتی ہے۔ صاحبان علم اور بالخصوص بچوں، ایک فکرہ دے رہا ہوں، میرے بیٹے ہو بچوں، تم میرے تیسری چوتھی نسل ہے جو مجھے فیصلہ آباد میں سن رہی ہے، تو یہ میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، اگر جو لے سکے وہ ضرور بولے، تو نہ لے سکے وہ داد دینے والوں سے پوچھ لیں کہ گلفام صاحب نے کیا کہا تھا۔ میری ایک نظر خاک کو اکسیر بناتی ہے۔ جیو سلامت رہو۔ میری ایک نظر خاک کو اکسیر بناتی ہے۔ فکرہ لیجیے گا صاحبان، جس کے لیے میں نے یہ سارے کلمات ادا کیے، حضور نادم ممبر صاحب فکرہ دے رہا ہوں، آپ کی بھی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، تمہارا نذرانہ قابل قبول ہے، لیکن یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگو۔ مومن مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ میرے پیارے پیارے صحابیوں، تمہارا نذرانہ قابل ستائش ہے، لیکن یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ ہاں میں تم سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا۔ جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ امین وحی من جانب جلی، آگے بچے بٹھایا کریں، سننے والے بٹھایا کریں، امین وحی من جانب جلی، وحی لے کر نازل ہوئے، اور نازل ہو کر کیا کہا؟ سب سے پہلے جبرائیل نے کیا کہا؟ ربو کا شکر و سلام، یا رسول اللہ تیرا رب تجھے سلام دے رہا۔
بیٹا بیٹھنا ہے جانا ہے تو وہ جاؤ شاباش جلدی جلدی جاؤ میرا بیٹا درود پڑھے سلام جاؤ یار سلام تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے آج فیصلہ بات کے اس عاشقان غلامان رسول اور آل رسول اور عاشقان رسول کے درمیان گلفام ایک فکرہ دینا چاہتا ہے اگر آج کوئی رسول کی بارگاہ میں سلام بھیجنا گوارا نہیں کرتا تو بھائی میرا رسول تیرے سلاموں کا محتاج نہیں بل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند نعرہ حیدری مہربانی جی بڑی مہربانی آپ بلکہ اللہ خود جو السلام ہے اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارکہ السلام ہے تو اللہ خود جو السلام ہے اور رسول کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے اب جو آغوش علم کے پربتا ہو وہ میرا فکرہ لوگے باقی نہیں لے سکو گے مجھے پتا ہے لیکن میں دے رہا ہوں پتا ہونے کے باوجود اللہ بھیج رہا ہے سلام محمد کی بارگاہ میں اور محمد آیت تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے برابر علی و بطول کے دروازے پر رکھ کر سلام دے کے کہتا رہا السلام علیکہ یا اہل بیت مومن مل کے بلند تر حیدر 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 نعرہ حیدری تفسیر کا نام تفسیر فخر الدین رازی دوسری تفسیر کا نام تفسیر طبری باقی میں کتابوں کے نام نہیں لیتا جو بہت بڑا مختصر ہے یعنی اللہ السلام سلام بھیج رہا ہے رسول کی بارگاہ میں اور رسول 9 مہینے یا 8 مہینے یا 7 مہینے برابر علی و بطول کے دروازے پر نماز صبح کے بعد میں اصحاب کرام دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اندر علی ہے اندر سیدہ ہے اندر حسن ہے اندر حسین ہے اب اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین تو بدعت نہ کہنا مومن مل کے بلند نعرہ حیدری برائے خوشنودی اہل بیت النبوہ بلند سے بلند تر صلوات بڑی بات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے مسلمانوں تمہارے لیے بشر کو لعنت کا اسوہ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف میرے رسول کا اسوہ ہے تو رسول کا اسوہ حسنہ یہ بہرحال جبرائیل آیت لے کر اب توجہ ہے آپ کی خدا کو سلامتی دے لیکن دامن وقت میں اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں اسے پڑھا سکوں ابتدا ہے قول سے اب ذرا توجہ کیجئے گا بچوں بچہ بولنے نہیں دینا بچہ خاموش رہو میرے بچوں چیتے رہو قول ہے سیدھا امر قول سیدھا قل هو اللہ احد میرا رسول تو ان کافروں سے کہہ تو ان
مشرکوں سے کہہ دے، قل تو کہہ دے هو اللہ احد، اللہ جو ہے وہ احد ہے، وہ جگتا ہے۔ بابا جس کا بچہ ہے بٹھا دو، قل هو اللہ احد، میرا حبیب تو ان کافروں سے کہہ دے، تو ان مشکلوں سے کہہ دے کہ اللہ احد، اللہ جگتا ہے۔ بات میں بات آ گئی ہے، چھوڑتا نہیں، عرض کرتا لا الہ الا اللہ یا رب العالمین، تیرا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب تو درخت سے آواز سنا سکتا ہے، جب تو حضرت موسیٰ کو درخت سے آواز سنا سکتا ہے، جب تو شب معراج فخر معراج ہمارے رسول کو پردے سے آواز سنا سکتا ہے، پھر تو قادر و قدیر ہے۔ ڈائریکٹ کافروں سے کہہ، مشرکوں سے کہہ میں اللہ احد ہوں، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، یہ ہمارے رسول سے کیوں فرما رہا ہے کہ قل هو اللہ احد؟ محمد تو ان سے کہہ دے کہ میں اللہ احد ہوں، یکتا ہوں۔ تو عاشقان رسول یقیناً پردہ وحدت سے مجھے یہی جواب ملے گا کہ گلفام میں نے قل کہہ کے محمد کو وسیلہ بنایا ہے اپنی پہچان کرانے کا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے قل کہہ کے اپنے محمد کو وسیلہ بنایا ہے اپنی پہچان کرانے کا۔ اب میرا فکرہ لینا جو میں فکرہ دے رہا ہوں، گلفام جب میں محمد کے وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو اللہ منوانا گوارا نہیں کرتا تو محمد کے وسیلے کے بغیر تمہیں مسلمان ماننا گوارا کیسے؟ وہ میری بیل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند نعرہ حیدری۔ نعرہ مل گیا، نعرہ حیدری۔ تو آغاز ہے قل سے۔ میرا حبیب ان سے کہہ رہے بچوں ذرا آرام سے بیٹھو، میرے بچے شاباش شاباش، اللہ تمہاری زندگانیاں دراز کرے، سارے چپ جا بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا۔ قل میرا حبیب اپنے افراد امت سے کہہ دے، تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اب لا اسألکم، ان سے یہ کہہ دے کہ میں تبلیغ دین اسلام کے سلے میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ، بابا جی میری طرف دیکھیں، انہیں کہیں میری طرف دیکھیں۔ اور بیٹا یا تو نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھتے ہو تو پھر مجھے اپنے چہرے کی زیارت کر لینے دیا کرو۔ قل ان سے کہہ دے لا اسألکم، میں تم سے علیہ اجرن، تبلیغ دین اسلام کی قدرت کے متعلق کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں۔ یہی بات ہے جو آپ نے لینی ہے، چھوٹے بچے اور باقی بچے شاید نہ لے سکے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے تبلیغ دین رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کی مزدوری کا، کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں کیا؟ المودۃ، پھر قربا، قربا کی مودت کا۔ تو آپ نے دیکھا نا، قل لا، لا سے پہلے کیا ہے؟ نفی۔ سنیں، میں آرام سے کوئی جلدی نہیں کرتا، 5-7 منٹ اوپر ہو جائے تو محسوس رکھنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرن، ان سے کہہ دو میں کسی قسم کا تبلیغ دین اسلام کے سلسلے میں تم سے اجر کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ نفی ہے نا، اسے کہتے ہیں نفی۔
اب الا کے بعد کیا ہے؟ ہاں سوال کرتا ہوں، تو وہ الا کے بعد کیا ہے؟ اس بات، یعنی الا سے پہلے کیا ہے؟ انکار، الا کے بعد کیا ہے؟ اقرار۔ یار میری ساری زندگی فیصل آباد میں گزر گئی ہے، اب اگر بڑھاپے میں نہیں آ رہا تو آپ بھی سارے چپ کر دیں۔ ذرا سنیں میں اس کو پھر سمجھاتا ہوں۔ سارے بچے اور سارے میرے سامنے والے فرنٹ لائن والے بھی چپ کر گئے ہیں۔ بھائی الا سے پہلے ہے نفی، الا کے بعد ہے اقرار۔ جیسے رات دن تم پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ، بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی، بیٹا چپ کرو یار، مجھے پڑھنے دو۔ ناظم صاحب ہیں تو مجھے اس طرح نہ ڈسٹرب کیا کریں۔ بیٹا لا، اب بیٹھ دو، اب بیٹھ دو۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، آگے کیا ہے؟ الا، الا کے بعد کیا ہے؟ اللہ، یعنی اقرار ہے۔ چلو جی اجے بھی نہیں سمجھے تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب ہمارا زمانہ تھا نا، اب تو ہمارا زمانہ نہیں ہے، اب تو ان بچوں کا زمانہ ہے نا، تو جب ہمارا زمانہ تھا اور بچہ ماں کی گودی میں روتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا، تو آج کل تو مائیں اس کے سامنے موبائل رکھ دیتی ہے نا، لیکن ہمارے زمانے میں مائیں کیا کرتی تھی؟ بچے کو گودی میں لے کر ایک لوری سناتی تھی، جو مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ لوری کیا سناتی تھی؟ لا فتح، دیکھو بچوں جو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں کلیئر بیٹھے ہو، ذہنوں میں میری بات اٹھا لیں، یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ کامل، جلد نمبر 2، عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 62۔ پھر اسی طرح تاریخ طبری، اس کی بھی اسی طرح جلد نمبر ہے 2، مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں بھی یہ ہے کہ جب جنگ احد میں علی ابن ابی طالب 16 زخم کھانے کے باوجود محمد کی نصرت کرتے رہے۔ رسول، دیکھو میں بھرے بجنے میں حوالہ دے رہا ہوں، رسول پاک کے ناصر بنے، نصرت کرتے رہے۔ تو جب رسول پاک کو علی نے آپ کے چہرے کو پانی سے صاف کر کے مصطفیٰ کو آئینہ مصطفیٰ بنا دیا، تو اب رسول پاک کھڑے ہوئے، وہاں ان دونوں کتابوں میں درج ہے، رسول نے فرمایا علی سنتے ہو، تمہارے لیے ایک ندا آسمانی گونج رہی ہے، ایک ندا آ رہی ہے۔ وہ ندا کیا تھی؟ ایرانی شاعر نے ایک فارسی کا مصرع لگایا اور شعر پورا کر دیا، شاہ بردہ شعر قدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی حق نعرہ حیدری۔ ان سے فرما دیجئے میں کسی قسم کا تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر کرتا ہوں تو کیا سوال کرتا ہوں؟ قربانی مودت کا حق ادا کرو۔ جہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب بہت اہم پہلو ہے جدھر میں آپ کو متوجہ کر رہا کہ اس قربا سے مراد کون؟ جن قربانی مودت اللہ نے واجب قرار دی ہے، ان قربا سے مراد کون ہے؟ یہ کیسا تیار ہو رہے ہیں؟ موبائل اکثر حضرات کے ہاتھ میں ہے، میری تقریر لی جا رہی ہے، میں ایک حوالے کا اور ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے، جب بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی، جب ناطق قرآن نے یعنی رسول دو جہان نے
اصحاب کرام رضوانullah علیہم اجمعین میں بیٹھ کر شامل قرآن کی یہ آیت پڑھی السوائق البورقہ صفحہ نمبر 200 عربی میں. تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ من قرابتنا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نہیں صاحب نہیں. اگر یہی تقریر میری امام بارگاہ میں ہوتی پھر میں دیکھتا کون چپ کر کے بیٹھتا ہے. صحابہ نے کیا عرض کیا رسول سے؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ معلوم ہوا آیت سن کر صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ان قربا سے مراد ہم نہیں. سوال پر کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے قربہ کا مسئلہ حل کروا دیا. صاحب بیٹا میری طرف دیکھے ادھر آرام نال رہے میرا چاند آرام ہے. شاباش شاباش جیتا رہو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یہ آپ کے قربا کون ہیں؟ آپ کے جن کی مودت ہم پر واجب ہے. اب میں حوالہ دے چکا ہوں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن خدا کی قسم سید الشہداء کی قسم کعبۃ اللہ کی قسم ائمۃ الہدیٰ کی قسم سوائق بورقہ میں یہی ہے کہ رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں سننا چاہتے ہو وہ قربا کون ہے؟ علیون. فاطمہ تو ابناہما ایک میرا بھائی علی ہے اور ایک میری بیٹی بطول عذرا ہے اور دو ان کے بیٹے ہیں. معلوم ہے یہ ہے وہ رسول کے قربا جن کی مودت اللہ کی طرف سے قلبی واجب تھی. اللہ ان کی مودت تو یہ کون سا واجب ہے؟ اور ادھر میری طرف یہ بیٹا پت اس سے کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی، واجب عینی، واجب تخیری، واجب تعبدی، واجب تبصری، کون سا واجب ہے؟ دیکھو نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب. کون سا واجب ہے؟ عینی واجب ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب. کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی. عینی واجب میں باپ صبح کے بعد نماز پڑھنے کے لیے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ سردی بڑی ہے میں اٹھ نہیں سکتا میں نماز نہیں پڑھتا میرے حصے کی تو پڑھ دے. پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا تو فقیر سونے میرے حصے کی تو پڑھ دے. نا واجب عینی ہے ہر حالت میں اسے خود پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، خود پڑھنی ہوگی. لیکن واجب کفائی نماز جنازہ اگر محلے کے 5-10 افراد مل کر جنازہ پڑھ دیتے ہیں تو باقی محلے کے جتنے افراد ہیں ان سے واجب ادا ہو گیا. تو آیا اہل بیت کی مودت واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے؟
اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تو شعر پڑھتا چلوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، یہ بھی الصواعق المورقہ میں ہے، اور یہ دونوں شعر جو ہیں یہ امام شافعی کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت نبوت، تمہاری فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جائے تو یہی کافی ہے کہ اللہ نے تمہاری مودت کو قرآن میں نازل کر کے ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تمہاری فضیلت کیا ہوگی کہ اگر کوئی نمازی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا، نہ جہاں نماز ہے نہ وہاں۔ مومن مل کے علی حق 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 نعرہ حیدری۔ تو یہ کون سا واجب ہے؟ شیعہ حضرات کے امام شافعی کی میں نے شعر کر دیے، کھڑا تم کیا؟ انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ مودت جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی نے بھی فرما دیا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے یعنی علی و فاطمہ، حسین و حسین، حسن و حسین کی مودت جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اب جب واجب ہے تو یہ واجب کفائی نہیں، یہ واجب عینی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، مرد ہے یا بالغہ ہے اور عاقلہ ہے، خاتون ہے، اس پر اہل بیت کو ماننا واجب ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ چلو کتنا صاف کہہ دوں کیونکہ آگے والے بڑے چپ کر کے بیٹھ جانے میں۔ اور بابا جان یہ یہاں ان لوگوں کا 20 میل سے 50 میل سے 100 میل سے فیصل آباد کے ایک ایک کونے سے میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا آنا یہ عادت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں۔ مومن مل کے علی حق نعرہ حیدری۔ ہاں ایک بار پھر بیٹا نام تاجیل حجت خدا امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ واہ صاحب، خدا آپ کو سلامتی دے۔ اب پھر میری طرف توجہ ہے، کوئی ناراض نہیں ہونا بچوں سے۔ میرے جو کوئی بچے ہیں نا آج نہیں سمجھتے کل یہی سمجھتے، آپ بھی بچے تھے جب میں آتا تھا۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ تو یہاں میں دو باتیں دے رہا ہوں، نماز بھی واجب، مودت بھی واجب، نماز بھی واجب، اہل بیت کی مودت بھی واجب۔ اب نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ شیعہ اور غیر شیعہ، میری تقریر تمام صاحبان اسلام سن رہے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے، دونوں کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، دین کا پلر ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر قیامت کے دن نماز قبول ہو گئی تو پھر یوں سمجھو سارے اعمال قبول ہیں۔ فَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا، اور جس کی نماز ٹھکرا دی گئی تو پھر یوں سمجھو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے شیعہ بھائیوں، آپ سے اور آپ ناظر نور صاحب آپ سے لکھا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز کی قبولیت پر۔ واہ واہ واہ
جڑے چپ کر کے بچے تو خیر چپ کرنے ہی تھے لیکن بزرگوں کو چپ نہیں کرنا چاہیے تھا. تمام روزہ، حج، عمرہ، زکات، خیرات، ہر عمل کا دار و مدار ہے نماز کی قبولیت پر. توجہ صاحبہ، لیکن نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ لیکن خود نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ابھی امام شافعی کا شعر سنا ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شیعہ سنی دونوں میں ہے اور میں الصواعق المحرقہ سے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے، صحابہ نے عرض کیا حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ ہم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں لیکن کیسا نصلی علیہ کا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اب رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا صلو، درود بھیجو. کس طرح بھیجو؟ ابتر نہ بھیجو، دم گھٹا نہ بھیجو، ناقص نہ بھیجو. ہائے ہائے ہائے، بلکہ صلو تم کہو اللہم صلی علیہ. صحابہ مورکہ میں صفحہ نمبر 175 175 وہاں یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ تم درود یوں بھیجو، کہو کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کے بغیر مجھ پر درود نہ بھیجو. اگر بھیجو گے تو یہ ناقص ہوگا، ابتر ہوگا، تم فریدہ ہوگا. اب کیوں ناقص ہوگا؟ کیوں تم فریدہ ہوگا؟ کیوں ابتر ہوگا؟ اس لیے کہ رسول کو ابتر کہا تھا کافروں نے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے اولاد رسول کو کہا تھا ابو لہب نے، ابو جہل نے، مکہ کے کافروں نے، عقبہ بن ابی معیط نے. رسول پاک فرماتے ہیں میری آل کا ذکر کیے بغیر مجھ پر درود نہ بھیجو ورنہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ محمد بے اولاد ہے. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا تجھے کی سن رہے ہو. سننے والا یہ سمجھے گا محمد بے اولاد ہے. حالانکہ بے اولاد میرا دشمن ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو محمد کی آل پر درود بھیج رہا ہے وہ منوا رہا ہے کہ ہم کل بھی مومن تھے، ہم آج بھی. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند سے بلند تر صلوات. یہ اہل بیت رسول علی و فاطمہ، حسین و حسن، یہ وہی کنزل پاک ہے جن کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، نور ایک ہے، مقصد ظہور ایک ہے. بڑی پیاری بات تھی، بڑی پیاری بات تھی. نور ایک ہے، مقصد ظہور ایک ہے، عصمت و طہارت کا خاصہ ایک ہے. ان 5 12 14 کا شجرۃ الطیبہ ہے. برائے خوشنودی 4 معصومین بلند سے بلند تر صلوات. واہ. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت. بیٹا بیٹا دیکھنا میرا چاند، یہ بڑی
مشکل باتیں ہوتی ہیں، میں بڑا آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. میرا حبیب اپنے ان تمام قرآن پڑھنے اور سننے والوں سے کہہ دیں کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم سوچتے نہیں، تعقل سے کام نہیں لیتے، فکر سے کام نہیں لیتے کہ اللہ کلمۃ الطیبہ کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ دے رہا ہے، اور وہ عام درخت نہیں ہے، وہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور جس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ ہر زمانے میں پھل دے رہا ہے. اس کے لیے خزاں نہیں ہے. وہ ہر زمانے میں پھل دے رہا ہے، اس کے لیے خزاں نہیں ہے ہر زمانے میں. ہاں اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تم اس درخت سے پھل لینے کے قابل ہو. وہ تو ہر زمانے میں پھل دے رہا ہے. دادے میری عمر صاحب نے جو وقت دیا تھا میں اس کے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں. تو وہ درخت کون سا ہے؟ اینڈ تک یہاں سے لے کر آخر تک میری خاندہ بہو بیٹیاں اور میری ماں بہنوں تک وہ درخت کون سا ہے؟ یہ حوالہ کتاب کا نام لغات الحدیث، پھر نام لغات الحدیث، جلد نمبر 2، کتاب الشیخ، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی. مؤلف کا نام حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی، جنہوں نے بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف سب کا ترجمہ دیا ہے. یہ ہمارے علماء اہل حدیث کے بہت بڑے، پوچھئے گا میرے جانے کے بعد پوچھئے گا، بڑے جلیل علماء میں سے ہیں. ان کی بڑی خدمات ہے اہل حدیث کے لیے، بہت خدمات ہیں، بہت بڑے علامہ تھے. اب میں حوالہ دے چکا ہوں. لغات الحدیث جلد نمبر 2، آرام باغ، کراچی کی چھپی ہوئی. اندر کا کاغذ سفید کا کاغذ 2 حصوں میں تقسیم. باہر کی جلد نیلے کلر کی جلد، سنہری رنگ کا بارڈر. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تفصیلی اتنا ذکر کیوں کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کو جنون ہے عدالت میں جانے کا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، اسی لیے میں نے تفصیلی حوالہ دیا ہے کہ جانے والا سوچ اور جائے. میں اسی ایڈیشن کا ضامن ہوں، کسی اور ایڈیشن کا میں ضامن نہیں ہوں. اب میں مختصر کرتا ہوں. یہاں انہوں نے لکھا ہے شجرۃ، پھر آگے لکھتے ہیں شجرۃ الطیبہ، کہ پاک و پاکیزہ درخت کون سا ہے. پیچھے روایت چلی آ رہی ہے، میں وہ نہیں لیتا جو اب ٹائم نہیں رہا. وہ کہتے ہیں اس درخت کی جڑ کون ہے، اصل کون ہے؟ اصلھا رسول اللہ. اس شجرۃ الطیبہ کی اصلھا رسول اللہ وفرعھا علی. سو گئے ہو، بالکل سو گئے ہو. مجھے میں نے دیکھ لیا ہے، میری زندگی گزر گئی ہے. اصلھا رسول اللہ فرعھا علی. فرع کی شان کیا ہے؟ شاخ کی شان کیا ہے؟ جب زمین پر ہے، شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو علی کون ہے؟ شاخ. تو اس شاخ کا مقام کیا ہے؟ پہلی کتاب مدارج النبوہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بہاولپور کی چھپی ہوئی فارسی زبان میں. دوسری کتاب کا نام معارج النبوہ
نے شاہ مردان سے کہا کہ میرے شانوں پہ کھڑے ہو کر جب کندھوں پر اپنے پاؤں رکھے آگے داریرہ میں نہیں مستمت نہیں رہا تو تھوڑی دیر کے بعد رسول پوچھتے ہیں علی علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ دیکھیں نا ناظم منبر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا پکڑ کر مجھے بٹھا دیا یہاں بیٹھا انہوں نے یہاں بٹھا دیا اب کھڑے ہوئے مجھ سے پوچھ لیں چپے چپے گلفام صاحب کہاں بیٹھے صاحب کو دیکھ بھی رہے ہو بٹھا بھی رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو رسول نے علی کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا کھڑا کر کے جب علی کو گرانے لگے ابراہیمی مشکل کا بیٹا بلکہ یوں کہوں ابراہیمی مشکل کا وارث جب خود گرا رہا تھا تو رسول پوچھتے علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کیا رسول کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا لیکن شجرۃ الطیبہ سمجھانا تھا علی کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر آسمان کی بلندیوں سے ٹکرا رہا ہے اور پوری کائنات میرے قبضہ اختیار مومنین مل کے بلند نعرہ امام المتقین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب بلندر سلام یہ ہے وہ شجرہ طیبہ فیصل آباد کے صاحبان میرے شیعہ سنی میرے بزرگوں میرے واجب الاحترام صاحبان اسلام یہ دیکھ لیجئے 45 منٹ گزرنے والے ہیں میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا بس میں آخری بات دے رہا ہوں اور یہی خدا ختم کر رہا ہوں شجرۃ الطیبہ رسول پاک اصل ہے علی کیا ہے فرع ہے یعنی شاخ ہے وَأُنْصُرُهَا فاطمہ اور اس درخت کو بچانے والی جو چھال ہے وہ فاطمہ ہے بچانے والی جو چھال ہے وہ فاطمہ ہے وَأَخْصَانُهَا وَأَوْلَادُهَا الحسن والحسین اور اس شجرۃ الطیبہ کی جو شاخیں ہیں اور جو پھل ہیں وہ حسن اور حسین اگلا فقرہ بھی جو علامہ نے لکھا ہے سنا دوں آگے بیٹھے بولیں باقی نہیں بولیں کیونکہ کوئی نہیں بولتا ابھی نہیں بولیں گے لیکن آپ کی منت ہے ذرا بول پڑنا اگلا فقرہ علامہ نے کیا لکھا ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے وَشِيَّتُهَا أَوْرَاقُهَا اس درخت کے پتے اس کے شیعہ ہیں مومنین مل کے علی حق نعرہ حیدری برائے سے تو سلامتی خطیب العصر جناب علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب بلندر سلامات لیکن میں یہاں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اور تمام موالیوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرا فقرہ خود بھی لے اور باقیوں کو بھی لینے دے میں یہ فقرہ دینا چاہتا ہوں جہاں شیعہ جلد پر جاؤ حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی مطبوعہ بیروت لبنان میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں علامہ لکھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا من مات علی حب حق کثیر
تمام کلمہ گویان مصطفیٰ جو بھی عاشقان رسول ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، سب اس عقیدے پر قائم ہیں کہ یزید نہ کر رضی اللہ تھا، یزید نہ کر رضی اللہ تھا، نہ آج رضی اللہ ہے۔ جتنے حسینی سنی ہیں یا جتنے حسینی شیعہ ہیں، آپ نے دیکھا ہے یزیدیت کے خلاف، بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، یزیدیت کے خلاف سب ایک آواز ہو کر، سب ایک آواز ہو کر آگے بڑھے ہیں، کیونکہ شیعہ بھی جانتے ہیں، اہل سنت بھی جانتے ہیں، باقی فرقوں کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یزید صرف اس حسین کا قاتل نہیں جو فقط علی کا بیٹا ہے۔ دیکھا میں کیسا فکرہ دے گیا اور آپ کیسے چپ کر گئے؟ سب علماء ملت اسلامیہ، شیعہ اور غیر شیعہ، سب جانتے ہیں کہ یزید سے اس کا قاتل نہیں، اس حسین کا قاتل نہیں جو حضرت علی کا بیٹا ہے، بلکہ یزید کس کا قاتل ہے؟ یہ ہے کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں۔ صرف بابا جی 2 منٹ مجھے دے دو، پھر جو مرضی میں منوا لیں۔ کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، نام پھر سے سر الشہادتین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیگمی کی لکھی۔ وہ لکھتے ہیں شہادت کی 2 قسمیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ اب اللہ نے رسول کو دینا تھا رتبہ شہادت، اگر رسول ظاہری ہتھیار سے شہید ہو جاتے تو باطنی شہادت سے محروم رہتے، اگر باطنی شہادت سے شہید ہو جاتے تو ظاہری شہادت سے محروم رہ جاتے۔ اللہ نے رسول کو چونکہ دونوں شہادتوں کا رتبہ دینا تھا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میں ظاہری شہید ہوں، آپ ظاہری شہید نہیں ہیں، کوئی کبھی یہ نہ کہے میں باطنی شہید ہوں، آپ باطنی شہید نہیں ہیں۔ کتاب سے وہ شہادتیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تو اللہ نے کیا کیا؟ رسول کو شہادت کا رتبہ دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا، حسن کو اور حسین کو۔ حسین کو بھی ظاہری شہادت، شمر نے زلف بھرے خنجر کے ساتھ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر، یہ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے ظاہری شہادت دی ہے۔ یہ میں مسائل کے لیے چونکہ ناظم ممبر صاحب نے فرمایا ہے کہ ذوالجنابی ہے، معبود بھی ہے، دونوں کے لیے 2 فکرے ادا کرنے ہیں، تو اس لیے میں فکرے ادا کر رہا ہوں کہ اس ظالم شمر نے امام حسین کی خاک اور خون میں ڈوبی ہوئی زلف میں ہاتھ ڈال کر جو ظلم بھرا خنجر چلایا، وہ چلایا نہیں بلکہ یوں چھٹکے دے دے گا امام حسین کے گردن مبارکہ پر پسے گردن اسے خنجر مارا۔ اب مجھے معاف کر دینا اگر کوئی میرا شیعہ سنی بھائی بزرگ، میری بہو بیٹی ماں برداشت نہ کر سکے، جب اسے امام حسین کو ذبح کرنا شروع کیا، جہاں خنجر کی دھار سے 2 رگیں کٹ جاتی تھی وہاں یہ خنجر اٹھا لیتا تھا، بڑے آرام سے بڑے آرام وہاں یہ خنجر اٹھا لیتا تھا، پھر خنجر مارتا، ضرب مارتا، 2 ضربے چلا کر پھر اٹھا لیتا، جب 2 رگیں پھر کٹ جاتی پھر اٹھا لیتا، جب سر تن سے جدا کر چکا تو اس کے ایک ساتھی نے جو اس کے قریب تھا پوچھا، شمر حسین میں کوئی شدت تو نہیں تھی؟ ایک جھٹکے کے ساتھ تو حسین کا سر تن سے جدا کر سکتا تھا، کہ تم نے آرام سے ضربے مار کر حسین کو شہید کیوں کیا؟ یہ کہتا ہے جب میں نے پہلی مرتبہ حسین کی 2 گردن کی 2 رگیں کاٹ دی تو میں نے دیکھا
زمین پر تڑپ تڑپ کر اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اسی لیے میں نے ٹھہر ٹھہر کر حسین کو ذبح کیا تاکہ دیکھوں زہرا کا لال پوچھتا کیسے. رونے والوں عزاداروں، حسین تڑپتا رہا. دائیں پہلو سے ایک مستور کی آواز آتی رہی، بابا میں نے چکیا پیس پیس کے مارا تھا. بابا ہائے میرا حسین. لیکن آج کی رات معمولی رات نہیں ہے، یہ شام غریبہ سے کم رات نہیں ہے. یہ وہی رات ہے جب بطول کے بڑے بیٹے کا جنازہ جب امام حسن کا تابوت، امام کی 15 اولادیں تھیں، 7 شہزادیاں تھیں، 8 شہزادے تھے. جب امام کے کلیجے کے ٹکڑے ٹک کر باہر آئے اور امام کے شہزادوں اور شہزادیوں نے منہ سر پیٹنا شروع کیا تو ہر شہزادی کا کوئی چچا آگے بڑھا، کوئی بھائی آگے بڑھا، کوئی اور ہاشمی آگے بڑھا، سینے سے لگا کر تسلی دی، روٹی بچیوں کو پانی پلایا. میں کہتا ہوں مولا حسن کی شہزادیوں، تمہاری بڑی اچھی قسمت تھی جب تم بابا کے لاشوں سے لپٹ کر روئی. تمہیں چچے سنبھالنے والے موجود تھے، لیکن ہائے کربلا، ہائے 4 سالہ سکینہ، ہائے یتیم بچی. ماتم حسن